بسم اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یاہو ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور گڈ مارننگ۔ مدیہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو مدیہ؟ اور کون ہے جی؟ محمد حسنین، کیسے ہیں آپ؟ بڑا خوبصورت موسم ہے اور ایک بارش کا انتظار ہے۔ 2-4 قطرے گرے تھے پچھلے ہفتے، لیکن اگر شاور ایک دفعہ ہو جائے اچھا سا تو پھر یہ جو اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ بڑے زبردست مہینے ہوتے ہیں میرے لیے۔ صبح صبح آپ نماز کے بعد تھوڑی تلاوت کریں اور باہر نکلیں جناب دھند میں، اور بڑا زبردست۔ تھوڑی احتیاط ضرور کریں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں 5 نومبر تک ٹی وی کے سامنے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایک ٹرانزیشنل فیز آتا ہے میری زندگی میں، فرام ون فیز ٹو اندر، تو اس میں اپنے آپ کو ایک دفعہ بالکل توڑتا ہوں، زیرو پہ لے جاتا ہوں فرام سکریچ۔ ویسے بھی جمپ لگانے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے یا آپ کو پیچھے جا کے دوڑنا پڑتا ہے تھوڑا سا، چونکہ کھڑے کھڑے یہاں سے میں کوئی جمپ خاص نہیں لگا سکتا، تو ہمیشہ جب آپ نے اونچا جمپ لگانا ہے تو آپ کو نیچے بیٹھنا پڑے گا۔ تو دس از واٹ آئی ڈو آل دا ٹائم۔ زندگی ایسے ہی ہے، نیند کے بعد ہم جاگتے ہیں تو تازہ دم ہوتے ہیں، آنسوؤں کے بعد مسکراہٹوں کے مزے دوبالا ہو جاتے ہیں، ہجر کے بعد وصل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پیاس کے بعد پانی 2 گھونٹ بھی مل جائے تو اس کی ویلیو میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں ہماری زندگی کی۔ تو بعض اوقات زندگی کو بالکل سائلنٹ موڈ میں لے کے جانا پڑتا ہے تاکہ آپ وہ سرگوشیاں سن سکیں جو شور میں سنائی نہیں دیتی۔ اور پھر یہ بھی ہے، بیجی کے بعد میں اکثر اس بات کا آپ کے سامنے اس لیے اظہار کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ نوجوان جو جن کے ماں باپ پاس ہیں، جن کی والدہ پاس ہے، خاص کر ماں، وہ میری اس کیفیت کو سمجھ سکیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کیفیت کا شکار ہوں، وہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنی ذات کے ہر خلیے میں اپنی ماں کے اس وجود کو سنبھالیں۔ یہ بڑا زبردست ہے ان کے لیے، کیونکہ جب ماں یا باپ کوئی ایک بچھڑ جاتا ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ایک عجیب سی خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ لے جاتا ہوں اپنے آپ کو۔ بیجی کے بعد زندگی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، کھوکھلی سی، بے رنگ سی، بے مزہ سی، بے ذائقہ سی۔ بڑی دفعہ کوشش کی ہے ایک دفعہ دوبارہ سے میں اس کو جوڑ سکوں وہیں سے، لیکن جڑ نہیں رہا۔ آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے، کہاں سے میں فیل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ میری ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہو میری کیفیت کو۔ جیسے آپ کا سارا سرکٹ ٹھیک ہو لیکن ایک کوئی لائن ایسی ہے، کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو مسنگ ہے، تو وہ ٹانکا نہیں جڑ رہا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی انوالو کرتا ہوں اس چیز میں۔
انسان کی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو اس کی قدر نہیں رہتی. تو قدر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز سے تھوڑا سا دور ہوں. ماں باپ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس نہیں رہتے، کوئی ایک یا دونوں، تو انسان کو ان کی کچھ زیادہ ہی یاد آنے لگتی ہے. تو میں اس لیے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں جو میرے پاس موجود بھی ہوتی ہیں، میں اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے دیکھتا ہوں، بونگیاں مار کے دیکھتا ہوں، تاکہ مجھے دانش و حکمت کی سمجھ آ سکے. انسان ایسے پونتلا سا ہو جاتا ہے والدین کے بغیر، جو تجربہ میرا ہے. لیکن ان ساری باتوں میں آج صبح کا جو آپ کے لیے میسج ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے. میری بالکل اس لائیو سیشن سے پہلے جو آخری پوسٹ ہے اس میں نے اپنی نصیحت بھی کر دی ہے، وصیت بھی کر دی ہے. اکثر کر دیتا ہوں اور ساتھ مینشن کر دیتا ہوں جب میں کسی لفظ کسی پوسٹ کے ساتھ یا لائیو سیشن کے ساتھ لفظ نصیحت یا وصیت لکھ دیا کروں تو وہ نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس. وہ شاید آپ کا حصہ ہے اور یقیناً آپ کا حصہ ہے، کبھی آپ کے کام آئیں گی وہ چیزیں. باتیں بہت ہیں. ہم جس دور میں کھڑے ہیں اس دور میں کتابیں بہت ہیں، انفارمیشن کے ذرائع بہت ہیں، نالج علم جس کو کہا جاتا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. معلومات میں اضافہ علم کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. استاد محترم واصف باصفہ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ جس کا تمہیں ابھی معلوم نہیں وہ علم ہے، اور جو تمہیں معلوم ہو چکا ہے وہ معلومات ہیں. یعنی وہ چیز جو ہماری انفارمیشن میں آ جاتی ہے، وہ ڈیٹا، وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اور معلومات کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ ہے. معلومات کے ذرائع تیز ہو گئے ہیں. ماؤس کی ایک کلک کرنی ہے، موبائل کے ذریعے آپ دنیا جہان کی ویب سائٹس تک ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نئی ایپس بن رہی ہیں، نئے ٹولز بن رہے ہیں. چٹکی میں ہم یوٹیوب کی کوئی ویڈیو لگا کے گھر بیٹھے ہوئے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹیٹوریلز ہیں، فری آف کاسٹ ٹیٹوریلز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اپنے پاس رکھ سکتے ہو. بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز، قرآن، حدیث، ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے. آپ نے ایک ٹیپ کرنا ہے موبائل کے اوپر، ٹچ سسٹم، اور آپ کے سامنے ڈیٹا ہوگا. آپ نے کچھ لکھنا ہے، سرچ کرنا ہے، سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا. قرآن کی کوئی آیت آپ نکالنا چاہتے ہیں، یعنی معلومات ہیں، یہ ساری معلومات ہیں. انفارم کر دیا گیا آپ کو، یو آر ویل انفارمڈ. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی IT وجود میں آ چکی ہے. اس انفارمیشن کے دور میں ایک لفظ ساتھ ضرور سیکھ لیں اور اس کے بارے میں جان لیں. اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. کیونکہ جہاں پہ حق ہوتا ہے وہاں پہ باطل بھی ہوتا ہے، یا جہاں پہ باطل ہوگا وہاں پہ حق کی گنجائش ضرور موجود ہوتی ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی. موت کسی چیز کے سٹیبل ہو جانے کا نام ہے. یعنی یہ درخت کے پتے جب تک اس درخت کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر بہار اور خزاں کا اثر ہوگا، کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر میں ان درخت کے پتوں کو اتار دوں تو ان کے موسم ختم ہو جائیں گے. ان کا بس پھر ایک ہی جو ایک ڈسپوز آف ہوتا ہے سلسلہ کار، یہ اسی طریقے سے کولیپس کرتے جائیں گے. کبھی آپ نے غور کیا ہو درختوں کے اوپر، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. ایک پتہ یہ لگا ہوا ہے، یہ ابھی میں نے اس کو توڑا نہیں ہے، اس میں جان ہے. میں اس کا لمس محسوس کرتا ہوں. یہ گرین ہے، اس کے اندر زندگی ہے، اس کے لمس میں جان ہے، توانائی ہے. اور ایک پتا یہ نیچے گرا ہوا ہے. یہ دیکھیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہ تازہ گرا ہے، لگتا 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ابھی یہ خشک نہیں ہوا. لیکن اس کے اندر وہ جو گرینری تھی وہ ختم ہو گئی، سبز رنگ اس کا ختم ہو گیا، جان ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اس سے آگے تھوڑا سا ایک پتا گرا ہوا ہے، غالباً یہ پہلے کا ہے.
اب اس کو دیکھیں تو یہ خشک ہو گیا ہے. اس کو اگر میں تھوڑا سا توڑوں، چونکہ صبح نمی بھی ہے، شبنم گری ہوئی ہے، تو آواز اس طرح نہیں آئی، لیکن یہ خشک ہو گیا ہے. دس از لائف، فزیکل لائف. تو جو چیز جڑی ہوئی ہے اس میں اثرات آتے ہیں. جب ربط ٹوٹ جاتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے. وہ جسم کا معاملہ ہو، خیال کا معاملہ ہو، روح کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ ہو، فکر کا معاملہ ہو، خیال کا ہو، کوئی بھی بات ہو، جب تک آپ جڑے ہوئے ہیں سورس کے ساتھ تو آپ کو وہ چیز ملتی رہتی ہے. یہ جو انفارمیشن کا زمانہ ہے، اس میں ایک چیز ڈس انفارمیشن بھی ہے. جب آپ کسی ایسے سورس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو انفارم کرتا ہے تو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. لیکن اس انفارمیشن کو جب ڈسیپٹیو انداز میں آپ تک پہنچایا جائے گا، یعنی اس کے اندر امیلگمیشن ہوگی، مینوپولیٹ کیا جائے گا، ٹنکرنگ ہوگی اس کے ساتھ، اس کو تھوڑا بہت چینج کر دیا جائے گا، سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہو جائے گی، حق اور باطل کی آمیزش ہو جائے گی، یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ آدھا سچ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں اپنی اصل میں موجود نہیں رہتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انفارمیشن تو وہ ہے لیکن وہ ڈس انفارمیشن ہے، یعنی آپ کو غلط معلومات دی جا رہی ہیں. اب وہ جو غلط معلومات ہوتی ہیں اس کے مطابق جب آپ عمل کرو گے تو آپ کا وہ جو عمل ہوگا وہ بھی غلط ہو جائے گا. اسی سے ڈس انفارمیشن سے ایک فیک انفارمیشن کا بھی لفظ نکلتا ہے. جیسے فیک ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، فیک نیوز کا ایک کانسیپٹ آپ کو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں. ایک نیوز ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، ایک غلط خبر ہوتی ہے. تو غلط خبر، غلط بات یا غلط معلومات جب آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ چونکہ تحقیق سے آری ہوتے ہیں اور وہی بات آپ آگے پہنچا دیتے ہیں یا آپ ان کو مان لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے، تو آپ کی زندگی چونکہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اس اصلی معلومات سے، تو اس پتے کی طرح آپ کی زندگی ہو جاتی ہے. یعنی جب تک آپ حق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں آپ کو توانائی حق سے ملے گی. اگر آپ باطل سے جڑ گئے تو توانائی بھی باطل سے ملے گی. اب باطل کی توانائی فنا ہونے والی ہے، باطل کی توانائی فنا ہونے والی ہے، وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی اور زیادہ دیر تک وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں آج تہجد کے وقت سے، چونکہ میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہوں کچھ دنوں سے، 2-4 روز سے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک دفعہ اپنے آپ کو لے جاتا ہوں زیرو پہ. میں نے خود اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، چونکہ انفارمیشن کے زمانے میں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے، وہ چاہے معلومات ہی کیوں نہ ہو. اب معلومات چونکہ سستی اور آسان ہو گئی ہیں، تو جو چیز سستی اور آسان ہو جاتی ہے وہ غیر معیاری بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے بالعموم. چونکہ اس میں کمپٹیشن اس طریقے سے آ گیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے، وچ از ناٹ بیڈ. لیکن اوورآل جو امپیکٹ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، کہ جب چیز تھوڑی ہو اور مشکل سے حاصل ہو تو اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. جو چیز ہماری رسائی میں ہو، آسانی سے مل جائے، اس کی ہم قدر اس طریقے سے نہیں کرتے. پھر میں بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے کچھ احادیث پڑھی تھی قرب قیامت کی، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوں گی، کہ قیامت سے پہلے معلومات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. یہ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن وہ جو علم ہوگا اس کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی لوگ باتیں بہت اچھی کریں گے، وائز بڑے زبردست ہو جائیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک تقریر ہوگی، ایک سے بڑھ کر ایک خطبہ ہوگا، لیکن عمل کے میدان میں اس کی کاٹ ختم ہو جائے گی. یعنی انسان عجیب و غریب قسم کی تعویلات میں پڑ جائے گا، حجتوں میں پڑ جائے گا. اور پھر اسی چیز کو جوڑا گیا دجال کے ساتھ بھی، دجالی جو قوتیں ہیں، کہ دجال بارش برسائے گا تو جو لوگ ڈس انفارمڈ ہوں گے وہ اس بارش کے برسانے کے عمل کو بڑا معجزہ سمجھیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے کہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. تو بارش کا برسانا، مصنوعی زلزلے، یہ تو اب سائنس نے بھی ثابت کر دیا، یہ تو سائنٹیفک انداز میں ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. دنیا میں آرٹیفیشل کلاؤڈز بنائے جا رہے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں،
زلزلے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کلوننگ ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے سامنے دراصل وہ چیز جو معلومات ہیں، وہی چیز جب ڈس انفارمیشن کے صورت میں ہمارے پاس پہنچتی ہے تو دجالی روپ بھی اختیار کر لیتی ہے. بڑا مشکل ہے یہ راستہ، میں آپ کو بتاؤں. وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن بھی بہت ہے اور ڈس انفارمیشن بھی بہت ہے. ڈس انفارمیشن زیادہ تر وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ ٹرو انفارمیشن کو چھپایا جا رہا ہو. میں یہ محسوس کرتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ بہت ساری معلومات جو پاکستان کے شہریوں تک پہنچنی چاہیے تھیں، ایکسیس ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی. اب یہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، انجانے میں ایسا کیا گیا، غیر ارادی طور پر ایسا کیا گیا. کیا وجہ تھی کہ وہ جو انفارمیشن تھی اس کو روکا گیا، چھپایا گیا؟ اب اس انفارمیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے جب کوئی ڈس انفارمیشن پھیلانے والا بندہ نوجوانوں کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ہم دجال کو قرب قیامت میں مان لیں گے کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. تو ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے انفارمیشن کا رائٹ ہونا، ٹرو ہونا بڑا ضروری ہے. اسی طریقے سے باطل اور حق، ان دونوں کا فرق اگر آپ کو حق کی پہچان نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ باطل آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اگر آپ کو دوست کی پہچان نہیں ہے تو عین ممکن ہے آپ کسی دشمن کی سازش کا شکار ہو جائیں. اگر آپ نے اصلی دودھ پیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے جو آپ طویل عرصے سے پی رہے ہوں وہ نقلی اور جعلی دودھ ہو، لیکن چونکہ آپ کو اصلی ذائقے کا پتہ نہیں ہے اس لیے آپ کبھی پہچان نہیں کر سکتے. تو جن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے مار کھا کھا کے، کتابیں پڑھ پڑھ کر، سوچ کے ساتھ، وہ پوسٹوں کو سونگھ لیتے ہیں، خبروں کو سونگھ لیتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے. تو ڈس انفارمیشن کو سمجھنے کے لیے انفارمیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور انفارمیشن سے آگے ایک چیز ہے جو علم کہلاتی ہے. علم معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے. جو چیز ابھی میرے حیطہ ادراک میں نہیں ہے وہ علم ہے، اور میں نے علم حاصل کرنا ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے. یعنی فرض آپ کے اوپر یہ چیز، معلومات کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو سمجھیں. طالب العلم، یہ جو طالب العلم ہے فریضۃ علی کل مسلم، یہ فرض کر دیا گیا علم کا حاصل کرنا. علم کا مطلب جاننا، گویا انجان راہوں سے جان پہچان والی راہوں کی طرف موو کرنا، نامعلوم سے معلوم کی طرف جانا، یا جو معلوم ہے اس سے نامعلوم کی طرف جانا. یہ علم کے راستے ہیں. علم ہمیں تحقیق کی طرف لے کے جاتا ہے، علم ہمیں جستجو عطا کرتا ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم مسافر ہیں اور ہم نئی سے نئی منزلوں کی کھوج میں نکلتے ہیں، یہ علم ہے. اور جب آپ کسی خاص جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، کوئی نامعلوم آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی معلومات بن جاتی ہیں. اب جو آپ کی معلومات ہیں، مدیہ اس کو نوٹ کرو یہ پوائنٹ، جو معلومات آپ کی ہیں وہ اس بندے کے لیے علم ہے جس کو ابھی وہ معلوم نہیں ہے. تو اس لیے ہم جب اپنی معلومات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی طرف سے معلومات ہی دے رہے ہیں، لیکن دوسرے بندے کے لیے وہ علم ہے کیونکہ ابھی اس کو وہ معلوم نہیں ہے. تو بڑی ذمہ داری آتی ہے ان بندوں کے اوپر جو کچھ جانتے ہیں وہ ان لوگوں کو بتا سکیں جو ابھی نہیں جانتے. تو اس کیفیت میں اگر کوئی بدنیت انسان، کوئی ایسا انسان جو یہ بھی جانتا ہو کہ میرا مخاطب یا سامع نہیں جانتا، اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میں جو جانتا ہوں اس کو اگر میں تھوڑا سا ڈس انفارم کر دوں، یہاں سے مینوپولیٹ کر دوں، تو اگلا بندہ جو ہے اس کے اوپر ایمان لے آئے گا. وجہ کیا ہے کہ اگلے بندے کو ایک بنیادی قاعدے کا ہی نہیں پتہ. بنیادی قاعدہ کیا تھا کہ آپ تحقیق کرو. ہو سکتا ہے کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے اور آپ انجانے میں کسی پر ظلم کر بیٹھیں، اور یہی ہوا. یہ بنیادی چیز تھی جو گھروں میں سکھائی جانی چاہیے تھی. یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر تو اس کو جو پہلا بنیادی سبق ملنا چاہیے ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، وہ ہے تحقیق. آپ انکوائر کرو، آپ انویسٹیگیٹو مینٹیلٹی والے ہو جاؤ، سوال کرو. چونکہ سوال چھین لیے گئے
تحقیق کرنے نہیں دی گئی، مقلد بنا دیا گیا، آپ کو اپنا ذہنی غلام بنا دیا گیا، لہٰذا جو کچھ کہا جائے گا آپ مانتے ہوئے آ رہے ہیں، لہٰذا آئندہ بھی جب کوئی آپ کو کہے گا کسی پوسٹ کی شکل میں، کسی ویڈیو کی شکل میں، کسی ویلاگ کی شکل میں، تو آپ کے لیے چونکہ وہ ایک نئی چیز ہے اور آپ کو تجسس ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، آپ اس کو علم سمجھ کر اپنی معلومات میں جگہ دے لیں گے اور آپ اس کو شیئر کر دیں گے۔ بعد میں آپ کو احساس ہوگا کہ جو آپ نے شیئر کیا وہ دراصل ڈس انفارمیشن تھی۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایسی نوجوان نسل کی جو ویل انفارمڈ ہو۔ اس کی کمی کون پوری کرے گا؟ گورنمنٹ آف پاکستان پوری کرے گی، اساتذہ پوری کریں گے، ہمارا سماج، ہمارے مولوی صاحبان جو محراب و منبر والے لوگ ہیں، ہمارے پیران کرام وہ پورا کریں گے، ہمارے بڑے بزرگ گلی محلہ کون پورا کرے گا اس کو؟ کیا ہمارا میڈیا یہ کمی پوری کر رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے فیس بک کے پیجز، گروپس، ٹویٹر کے اکاؤنٹس وہ انفارمیشن زیادہ دے رہے ہیں یا ڈس انفارمیشن زیادہ دے رہے ہیں؟ ہم نے جو پیجز لائک کیے ہوئے ہیں وہاں سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اور ٹرو انفارمیشن مل رہی ہے یا ڈس انفارم کیا جا رہا ہے؟ وی ڈونٹ تھنک، وی ڈونٹ اینالائز۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی ہنر ہمیں نہیں سکھایا گیا، اور بنیادی ہنر یہ تھا کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ کو کریٹیکل تھنکنگ مل جاتی، کریٹیکل تھنکنگ کہ بھائی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، یہ لاجیکل ریزننگ ہے کہ آئی مے بی رانگ، یو مے بی رائٹ۔ تو جب آپ کو سوچ ہی یہ ملی ہو کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور تم سب غلط ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اب ذرا اس فلسفے کو لے کے اس ہائپوتھیسس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں اپنی پولیٹیکل جماعتوں پہ۔ جس کو جو مل گیا ہے وہ اس پہ کاربند ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سچ ہوں، باقی سب غلط ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، میں بے قصور ہوں، باقی ہر بندے کا قصور ہے۔ اور دوسرے بندے سے پوچھیں، اسے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور باقی سارے سماج قصوروار۔ میرا مسلک ٹھیک ہے، تمہارا مسلک غلط ہے، اور یہی بات پھر دین پہ چلی جاتی ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوگی، جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کریٹیکل تھنکنگ والا کہ بھائی آئی مے بی رانگ، آئی مے بی رانگ، آئی مے بی رائٹ، چونکہ مجھے ابھی گنجائش رکھنی ہے، تو جب مجھے بچپن سے ہی ایک چیز بتا دی گئی کہ میں غلط نہیں ہوں، تو اس کا مطلب میں جس راستے پر بھی ہوں میں اس پر چلتا رہوں گا۔ اور یہی ہوتا ہے جب معاشرے کئی دہائیاں گزرنے کے بعد، بلکہ 3500 سال مصر والے لوگ یہی سوچ کے آگے بڑھتے رہے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں اور جو اوپر فرعین ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ وہ نسل در نسل بادشاہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نسل در نسل محکوم بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو سقراط ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، وہ پہلا انسان ہے اس نون ہسٹری میں جس نے یہ انکوائری دی، کریٹیکل تھنکنگ، کہ بھائی فطرت اس فلسفے کو تسلیم نہیں کرتی، فرعین میں بھی رانگ، آئی میں بھی رائٹ۔ کہاں لکھا ہے؟ فرق کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے ہمیشہ محکوم رہنا ہے؟ تو اس لیے جب سوال چھین لیا جاتا ہے، تحقیق چھین لی جاتی ہے، تو غلام بنانا بھی آسان ہوتا ہے، حکومت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جہالت کو برقرار رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور پھر ڈس انفارمیشن کو پھیلانا بھی آسان ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی پڑھے لکھے باشعور انسان کو باتوں کے ذریعے گمراہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، چونکہ ایک انسان جو قرآن پڑھا ہوا ہے اور ایک انسان جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، دونوں میں فرق ہوگا۔ یہ فرق قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہتا ہے آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ظلمت میں ہے اور ایک روشنی میں ہے، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ تو جس کے پاس رائٹ انفارمیشن ہے فرام سم رائٹ سورس، اس میں، اور جس کے پاس ڈس انفارمیشن ہے فرام سم رانگ سورس، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، حب الوطنی، ہماری اس حب الوطنی کے جذبے کو رائٹ انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ ڈس انفارمیشن سے ہمارے وطن کے جذبات، مذہبی جذبات، ہمارے ذات پات، ہمارا رنگ نسل، حتیٰ کہ صوبائیت،
دیکھیں نا، میں پنجابی ہوں، اب مجھے چونکہ ایک خاص ماحول میں پالا گیا ہے، میں پٹھان ہوں، مجھے خاص ماحول میں پالا گیا ہے، میں بلوچی ہوں، میری ایک خاص انداز میں تربیت ہوئی ہے، کچھ محرومیاں میرے بچپن میں میرے ہی ارد گرد کے لوگوں نے دی ہوئی ہیں، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میری ان محرومیوں کا سبب وہ ہے، تو میری نظر بن گئی وہاں پہ، تعصب آ گیا میرے اندر۔ اب وہ تعصب میرے اندر پلتا رہتا ہے، تو کسی خاص موقع پہ اس انفارمیشن کو، جو ڈس انفارمیشن تھی بیسیکلی، اس کو ٹریگر کیا جاتا ہے۔ وہ بارود کا ڈھیر ہے جس کو میں کہتا ہوتا ہوں، اس کو چنگاری دکھائی جاتی ہے اور وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ ایک سائیڈ پہ ہو رہا ہے۔ دوسری سائیڈ پہ اگر اس چیز کو ظلم کے ساتھ روکا جائے، سختی کے ساتھ روکا جائے، تو وہ جو کچھ بتایا گیا تھا اس کو وہ کلو مل جاتا ہے، لہٰذا اس میں پھر شدت آتی جاتی ہے۔ اور یہ انفارچونیٹ ہوتا ہے جب ریاستیں عدل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں یا ناکام ہو جائیں، یا عدل ہو رہا ہو لیکن غریب کے لیے اور سسٹم ہو، امیر کے لیے اور سسٹم ہو، تو پھر ڈس انفارمیشن کو زیادہ موقع ملتا ہے۔ پھر یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، یہ آپ کے ذہنوں کو رات کو سونے سے پہلے ہائی جیک کر چکے ہوتے ہیں۔ دماغ آپ کا ہے، جسم آپ کا ہے، لیکن آپ کسی کے غلام بن چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس رائٹ انفارمیشن ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، لہٰذا جو ڈس انفارمیشن ہے وہ آپ کو مل رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ وہی ڈس انفارمیشن دراصل انفارمیشن ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں۔ تو آپ یہ سوچو کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ہمارا بنیادی فرض یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ٹرو انفارمیشن ہو۔ ٹرو انفارمیشن ہمیں کیسے پتہ چلے گی یہ ٹرو ہے؟ جب ہم اس کو ویریفائی کریں گے، ہم اس کو اینالائز کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، پرکھ کے دیکھیں گے، کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے کہ جو مال ہمارے پاس پہنچا ہے وہ خالص ہے یا جعلی ہے۔ تو جب اتنی جرت ہی نہ ہو، اور جب آپ کو سوال کرنے کی بھی اجازت نہ ہو، اور جب آپ کو کہا جائے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، تو پھر ڈس انفارمیشن والی گنجائش نکلتی ہے اور پروپیگنڈا کی گنجائش بھی نکلتی ہے۔ تو آج صبح کا یہ میسج، میری وہ پوسٹ غور سے پڑھ لیں۔ میں پاکستان کے حوالے سے جو خواب دیکھتا ہوں، میں نے اس میں سارا تہجد کے وقت وہ لکھ دیا ہے، اس کو غور سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے لیے اس میں بڑے اشارے ہیں۔ دیکھیں، میں بڑا اوپنلی بات کرتا ہوتا ہوں، میرا چونکہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، میرا انسان کے ساتھ تعلق ہے، اور میرا دین کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے میں جب پاکستان کی بات کرتا ہوں تو میرے اندر کوئی پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، گلگت بلتستانی، کشمیری یہ تعصب نہیں آتا۔ اور جب میں انسان کی بات کرتا ہوں تو میں صرف انسان کے اوپر بات کرتا ہوں، میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر فوقیت نہیں دیتا، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ ہمیں اسلام سکھا چکا ہے۔ اسی طریقے سے جب میں اسلام کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں اس میں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا۔ یہ سائٹ ہم لیتے ہیں تو ہم ڈس انفارمیشن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے اپنے پیدائشی مسلک کے اوپر تحقیق کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں بھی انکوائر کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارا مذہب کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے، شرمندہ ہو کے دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں، قرآن اس چیز سے روکتا ہے۔ سنی سنائی باتیں نہیں، قرآن کہتا ہے علی وجہ البصیرت ایمان لے کے آؤ، یعنی آپ کو لاجیکل ریزننگ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر آپ کیوں اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لاجک کلیئر ہونے چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہوں گے جب آپ ویل انفارمڈ ہوں گے، اور اگر آپ ویل انفارمڈ نہیں ہیں تو پھر ڈس انفارمیشن کا شکار ہوں گے، اور جہاں پہ ڈس انفارمیشن ہوتی ہے وہاں پہ گمراہی آتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ضالین کا لفظ ہے یہ راہ گم کر دینا بیسیکلی ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے، وہ پنجابی میں بیجی اکثر سنایا کرتی تھی، ایک ضرب المثل ٹائپ ہے کہاوت کے، جس لایا گلی اس نال میں ٹر چلی، یعنی جس نے مجھے باتوں میں لگا لیا میں بس اس کے ساتھ چل پڑا۔ تو یہ ڈس انفارمیشن کا شاخسانہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان، اور میں آپ کو یہ بات بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
چونکہ میرے پاس معلومات ہیں اور رائٹ انفارمیشن ہے. آپ نے بہت سارے ایسے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں جو اسلام کے نام پر بنے ہوئے ہیں اور ان کو مسلم رن نہیں کرتے. آپ نے بہت سارے ایسے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں جو ISI کے نام پہ بنے ہوئے ہیں جن کو ISI مینج نہیں کرتی. بہت سارے پیجز ایسے ہیں جو آپ کو بڑے انقلابی نظر آتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے ایک بڑی خاص سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک پورا گروپ بیٹھا ہوتا ہے جس کو مینج کر رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی پیج والے سے پوچھا ہے کہ بھائی تم ہوتے کون ہو, ایڈمن ہو, کہاں پہ ہوتے ہو؟ زیادہ تر ایسے پیجز جو پاکستان کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں وہ پاکستان سے باہر کی پراکسیز کے ساتھ کہیں مینج ہو رہے ہیں. ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالعموم ایسے لوگ دوسرے ملکوں میں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ چیزیں مینج کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں پچھلے 10 سال سے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ ٹرو انفارمیشن, ہمارا اپنا قصور ہے, میں اس لیے پہلے میں نے بات وہ کر دی کہ چونکہ انفارمیشن ہی رائٹ نہیں ملی ہمیں, جو انفارمیشن ہونی چاہیے تھی وہ کمیشن رپورٹوں کی صورت میں یا فائلوں میں دب گئی, یا قوم کے دور رس مفاد میں سچ کو چھپا لیا گیا, آپس میں بڑوں نے سیٹلمنٹ کر لی اور ہمیں نیچے محکوموں کو بتایا ہی نہیں گیا. لیکن اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب ویب سائٹ آ گئی, چینلز آ گئے, پیجز آ گئے, تو ضرورت اس امر کی تھی کہ بھائی آپ بھی اپنی انفارمیشن کے اوپر سے گرد جھاڑیں, فائلیں کھولیں اور لوگوں کو سلیبس میں شامل کر دیں کہ بھائی یہ ٹرو انفارمیشن ہے. آپ نے سچی انفارمیشن نہیں دی. اب وہ جو چند لوگوں تک پہنچی ہوئی باتیں تھیں ان کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہ نہیں کہ وہ انفارمیشن غلط ہے, ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے. بعض اوقات ٹھیک انفارمیشن کو بھی غلط بندہ غلط انداز میں پریزنٹ کرتا ہے, یہ بات سمجھیں. واسف باسفا فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹا آدمی سچی بات بھی کرے گا تو جھوٹی بات ہوگی. وہ جھوٹا آدمی سچی بات بھی کرے گا تو وہ جھوٹی بات ہوگی, کیونکہ وہ جھوٹا آدمی ہے, بنیادی طور پر اس کی نیت میں فطور ہے. جھوٹا آدمی کسی مقصد کے تحت سچ بول رہا ہے. اس بات کو سمجھیں, انسان کی پرسنالٹی بڑا میٹر کرتی ہے. تو ہمارے ہاں انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی اور اس بہت زیادہ انفارمیشن کے اندر ڈس انفارمیشن بھی گھل مل گئی ہے. تو ہم کیسے جان سکیں گے کہ یہ انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے؟ ایک طریقہ کار, آپ کے جو روٹس ہوتے ہیں, جو آپ کے مصادر ہوتے ہیں, وہاں تک آپ کی ایکسیس ہو اور آپ کے پاس 2 چیزیں موجود ہوں, سوال کرنے کی جرت ہو اور آپ کے سماج کے اندر اتنی لچک ہو, برداشت ہو کہ آپ کسی ایک اوپینین کے مقابلے میں ایک دوسرا اوپینین بھی برداشت کر سکیں. جو ہمارا سب سے بڑا بدبختی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں اوپینین کیسے بنتے, آپ کسی دوسرے کو اپنے خلاف بات نہیں کرنے دیتے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پھر معاشرہ متشدد ہوتا چلا جاتا ہے. معاشرہ جو ہے نا پھر متشدد ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ چیزیں پھر ہماری دنیا میں مشہور ہوتی ہیں. یہ جو کچھ آج آپ کو نظر آ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے, بڑے بدبخت لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو روک نہیں پا رہے. تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اپنی صفوں میں بیٹھیں, سوچیں, غور کریں کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہوئے ہیں؟ وہ نہیں رک رہے, ہم کیوں نہیں ان کو روک پا رہے؟ ان کا نہ رکنا ان کی بدبختی ہے, وہ ملعون ہیں. آپ ان کو جتنی گالیاں دینا چاہتے ہو دے لو, لیکن مسئلے کا حل کیوں نہیں نکل رہا؟ چونکہ ہماری اپنی صفوں کے اندر وہ اتفاق اور اتحاد نہیں ہے جو قرآن چاہتا ہے. ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے. ہم معاشی طور پر سوشل جسٹس, جوڈیشل جسٹس سسٹم کے حوالے سے ہم ویک ہیں. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس پائے کا نہیں رہا, ہمارے پاس کریٹیکل تھنکنگ اس پائے کی نہیں رہتی. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو پھر صرف جذباتیت رہ جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, صرف جذباتیت اس دنیا میں کام نہیں آیا کرتی. یہ تھوبڑا بڑا ضروری ہے, یہ اللہ نے دے کے بھیجا ہوا ہے اس چیز کے لیے. جنگ کے اندر جتنے غزوات ہوئے ہیں ان میں جذبہ بھی لڑتا ہے, لیکن جذبہ ہمیشہ تلوار کے ذریعے لڑتا ہے. یہ یاد رکھیے, آپ خالی ہاتھ ہوں اور آگے تلوار ہو, یہ سنت میں ثابت نہیں ہوتا. سنت میں آپ کو منجنیکیں بھی بنانی پڑتی ہیں, گھوڑے بھی اچھے رکھنے پڑتے ہیں, بہترین حکمت عملی رکھنی پڑتی ہے, مخبری کا سسٹم بہترین رکھنا پڑتا ہے, اپنے وقت کی بہترین ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑتی ہے. یہ سنت ہے, یہ بیوقوفی نہیں ہوتی. یہ سنت میں کہیں بھی شامل نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اور آپ کود پڑیں. نہیں, صلح حدیبیہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کے نظریات نہ پالو.
جب آپ ویک اینڈ پہ ہو تو آپ کو بہت ساری باتیں ماننی پڑتی ہیں کیونکہ آپ ویک اینڈ پہ ہیں، لیکن جب سامنے آ جائیں اور دشمن آپ کے اوپر شب خون مار دے تو پھر آپ خالی ہاتھ بھی ہیں تو آپ لڑ جائیں گے اللہ کے لیے، وہ الگ سچویشن ہے۔ تو جب آپ کے پاس اسلام کا جو رول ماڈل ہے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، اس کی ٹرو انفارمیشن ہی نہیں، تو آپ کو ڈس انفارم کر دیا جائے گا۔ جو اٹھے گا وہ آپ کے سامنے ایک جذباتی بات کرے گا، آپ اس کو بھی دین کا حصہ سمجھ لیں گے، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین کی بنیادی ترین تعلیمات یہ تھیں کہ آپ کے اندر سوال پیدا ہو، آپ کے اندر وہ علم کی جستجو پیدا ہو، حق والی انفارمیشن آپ کو ملی ہو گھر سے۔ تو جب ہمارے اپنے سماج کے اندر مکس اپ ہو چکی ہوں چیزیں، حق و باطل میں تمیز مشکل ہو جائے، ہر بندہ دوسرے بندے کو کافر کہہ رہا ہو، ہر بندے کی نظر میں دوسرا بندہ غلط ہو اور ہر دوسرے بندے کی نظر میں پہلا بندہ غلط ہو، تو مجھے بتائیے کہ ہم آپس کے ان جھگڑوں سے جب فرصت ہمیں نہیں ملتی تو ہم باہر دنیا میں کسی کو کیا ثابت کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ فزیکل ورلڈ ہے، 850-900 سال سے ہم جس حال میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور جس قدر ہم طاقتور ہوتے جائیں گے اسی قدر ہمارا روب، ہمارا دبدبہ، ہماری ہیبت دنیا پر بیٹھتی چلی جائے گی۔ ہمارے محلے میں، عام محلے کی بات، غریب آدمی کے بارے میں شاید سارے ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن چودھری صاحب کے بارے میں کتنے لوگ بات کرتے ہوں گے؟ بات کریں گے بھی تو چھپ کے کریں گے۔ ایک چودھری گاؤں میں یا پیر صاحب جو بڑے ہوتے ہیں ان کی اتھارٹی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو لولاک کے مالک ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحانی طور پر تو ان کی اتھارٹی ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس جسم کی دنیا میں ہم مسلمانوں کا ضعف، ہماری کمزوری، ہماری ویکنس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی لوگ گستاخی کر دیتے ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صرف بات یہاں پہ نہیں ہوتی، وہ اس سے آگے بڑھ کے، کیونکہ وہ ہماری نفسیات کو جانتے ہیں، لہٰذا وہ ایسے واقعات کرواتے رہیں گے جس کا سارا امپیکٹ، یعنی اس طریقے سے بھی ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا اور پھر دہشت گردی کے ایسے واقعات بھی کروائے جس کا الزام بھی وہ ہمارے اوپر ہی ڈالیں گے۔ آپ پیچھے مڑ کے دیکھ لیں، کئی سالوں سے ہماری مسجدوں میں بم پھٹے، لوگ ہمارے مرے، مسلمان ملکوں میں غیر ملکوں کی فوجیں آئیں، ہم آپس میں لڑتے مرتے رہے، اور باہر سے بھی ہمیں ہی آ کے مارا گیا، اور جنہوں نے آ کے مارا انہوں نے بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر ہی کہا۔ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی ہے ہمارے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت سوائے مسلمانوں کے کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہے؟ یعنی ہمارے ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے پیدا ہو گئے، اور پھر ایسے ایسے واقعات ہونے لگ گئے جن کا عقل جن کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ بڑھیں گے، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو شدت پسندی ہمارے ساتھ جوڑی گئی ہے یہ ختم نہیں ہوگی۔ پہلے محتاط لفظوں میں کہا جاتا تھا، اب کھل کے کہہ رہے ہیں، چونکہ ہماری کمزوریوں کو ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ ہماری کمزوریاں کیا ہیں؟ ہماری کمزوریاں کیا ہیں؟ ہمارے نظام کے اندر جو ڈس آنیسٹی ہے، جو ڈس انفارمیشن پہ بلیو کرنے کی ہماری سوچیں ہیں کہ ہم کسی کی بات کو بھی مان لیتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہی نہیں، وہ ہم سے بہتر ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ اب اس کا ایک دو سلوشن جو پکے میں اس پہ لکھ بھی رہا ہوں، مسلمان جب تک طاقت حاصل نہیں کرتے، قوت حاصل نہیں کرتے، علمی طور پر، فائنینشلی، ہر لحاظ سے، جب تک ان کا سسٹم دنیا میں فلرش نہیں کرتا، یقین مانیے ہمارا مقدمہ بڑا کمزور ہے۔ کمزور وکیلوں کو جج ترس کھا کے ان کے حق میں مقدمہ نہیں لکھا کرتا۔ تو جو طاقتور مسلمان ہوگا اس کی بات سنی جائے گی۔ یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، اکھاڑے کے اندر داؤ پیچ لڑانے پڑتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ آپ اپنی کمر لگا دیں اور مجھے جتوا دیں، ایسا نہیں ہوتا اکھاڑے میں۔ کرکٹ کی ٹیم بھی مقابلے میں آئی ہو نا تو وہاں پہ بھی بولنگ کرنی پڑتی ہے، چوکے چھکے مارنے پڑتے ہیں، ترلے کر کے ریکویسٹیں کر کے میچ نہیں جیتے جاتے۔ اس دنیا میں جو میچ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ بڑی ضروری ہے، لاجیکل ریزننگ بڑی ضروری ہے۔ تو ہم رائٹ انفارمیشن تک ہماری ایکسیس جب تک نہیں ہوگی، ہمیں ڈس انفارم کیا جاتا رہے گا۔ وہ پوسٹ ضرور پڑھ لیجئے گا، میں ابھی نکلوں گا چونکہ یا حیو یا قیوم، اس سے زیادہ میں تلخ نہیں ہونا چاہتا صبح صبح، لیکن میں نے اپنا فرض پورا کیا،
کرتا رہوں گا جب تک سانسیں ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ وطن ہماری پہچان ہے. میرے اندر کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے دنیا کے کسی مذہب کے لیے, کسی مسلک کے لیے. میں آپ کو بتاؤں سادہ سا قانون ہے اگر ہم سمجھیں تو, کوئی سچا عیسائی کبھی کسی پیغمبر کی توہین نہیں کر سکتا, کرے گا ہی نہیں. جو علم رکھتا ہے, جو جانتا ہے, رائٹ انفارمیشن والا نان بیلیور بھی کسی پیغمبر کی, کوئی سکھ, کوئی ہندو کبھی یہ گستاخی نہیں کرے گا. یہ چند لوگ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں یہ اپنے ذاتی سیاسی مفادات کی خاطر بڑی بڑی دور تک چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کو یہ فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں, فریڈم آف سپیچ. اور اس وقت ذرا یہ نہیں سوچتے کہ اس فریڈم آف سپیچ سے کون کون ہرٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے. جیسے وہ اگر آپ انٹرویو سنیں لاسٹ میکرون کا, اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے مسلمانوں کے جذبات کا اندازہ ہے. دے نو اٹ. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اتنے کمزور اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم زیادہ دور تک شاید ہم وہ نہ کر سکیں. آپ خود دیکھ لو ہماری اپنی صفوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے, ڈس انفارمیشن والے کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا. تو یہ دونوں باتوں کو الگ الگ لے کے سمجھنا پڑے گا. میں نے بڑا سخت, آپ کو پتہ ہے میں نارملی اس طرح کی جب کوئی واقعات ہوتے ہیں تو میں سائلنٹ ہو جاتا ہوں. وہ انڈیویجول واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ اس کو بڑا سخت سٹانس کے ساتھ لیا چونکہ اس میں اب یہ آفیشیل بات ہو گئی ہے. ایک ملک کا صدر انوالو ہو گیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. فار گاڈ سیک, جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ نوجوان وہ اپنی انٹلیکٹ استعمال کریں. یہ ملکوں پہ بات چلی گئی ہے اور UNO از سائلنٹ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہماری اس قدر ہوا اکھڑ گئی کہ اب وہ بات انڈیویجولز سے نکل کے ملکوں کے صدر تک بات پہنچ گئی ہے. کسی کا جو بھی پولیٹیکل گین ہو واٹ ایور, لیکن ہمارے کتنے ملکوں کے صدور بول رہے ہیں, کتنے ملکوں نے للکارا ہے, یہ میٹر ہے جس کے اوپر بڑا ہمیں غور کرنا پڑے گا. پاکستان کی آواز آئی ہے, الحمدللہ آئی ہے. ترکی کی آواز بھی آ رہی ہے, ایران کی آواز بھی آ رہی ہے, اور بھی بہت سارے ملک ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں. جن کی آوازیں نہیں آ رہی, ان کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی, اس کے پیچھے بھی کوئی پولیٹیکل معاملات چل رہے ہوں گے. تو ہر طرف کی انفارمیشن جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. جب تک اس کے اوپر قانون نہیں پاس ہوتا عالمی برادری میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اقوام متحدہ جب تک اس کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتا, اس کے اوپر ایک لا پاس نہیں ہو جاتا پوری دنیا میں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, تب تک یہ آج ایک ملک کے صدر تک بات پہنچی ہے, 4 اور ملک اس کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, جس میں آسٹریا بھی شامل ہے, جرمنی بھی شامل ہے, یونان بھی شامل ہے, اور روس کسی حد تک اس کے آدھے سیکشن وہ بھی شامل ہے اس میں. یہ بات رکے گی نہیں, یہ بات بہت دور تک جا رہی ہے. ہم جس بات سے ڈر رہے ہیں وہ بات ہو کے رہے گی. تو اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں بزدلی نہیں دکھانی چاہیے. ہمیں اپنی اپنی حکومتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنے اپنے ملکوں کے پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے, جو ایک لیگل پروسیڈنگز ہے جس میں ہم ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں. دنیا عدالت کی بات کر رہی ہے, دنیا عدالت کی بات کر رہی ہے, اور عدالت کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کی ریشنل انداز میں چلتی ہیں. تو جذبات کا اظہار اپنی جگہ پہ چلتا رہتا ہے, وہ ہمارے لیے بڑے قیمتی جذبات ہیں, اور وہ ہم جیسے گناہگار عام لوگ بھی اس کا برملا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ریشنل اپروچ والے بندے بھی ہمیں چاہیے ہر لحاظ سے, جو اس چیز کو ایک مقدمے کی صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھ سکیں. یعنی جس کے پاس جو قوت ہے, جتنی کسی کے پاس گنجائش ہے, وہ اتنا اس چیز کو استعمال کرے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو وہ چیس کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, شطرنج کے مورے آپس میں ڈس انفارم کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. نا, یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کو ایک ملک کے صدر نے آفیشلی اس کو اون کر لیا ہے. اٹس ناٹ اسمال تھنگ. یہ دنیا کی ہسٹری بدلنے والا واقعہ ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. اس کے لیے تو ہمیں ہر قسم کی انرجی جو ہے انویسٹ کر دینی چاہیے. آپ کو یہ عام سی بات لگتی ہے؟ ایک ملک کا صدر انوالو ہو گیا اس چیز کے اندر, اس نے, اور نہ صرف انوالو ہوا بلکہ اس نے اون کیا. اور
अपने सब इंटरव्यूज़ में उसने ये कहा कि मैं इसका गार्डियन हूँ, मैं इसका गार्डियन हूँ, यानी आइंदा भी खाके बनते रहेंगे। अब इससे कितने लोगों को और जुर्रत मिलेगी, कितने और मुल्कों को जुर्रत मिलेगी। तो तैयार रहिए, इस्लामिक टेररिस्ट की टर्म मज़ीद फैलेगी। हम जिस चीज़ से डर रहे हैं ये हमसे ज़्यादा समझदार हैं, बड़ा सोच समझ के वो टारगेट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इसलिए हम जितना जल्दी इसको समझ जाएंगे उतनी जल्दी हमारी सफ़ें तैयार हो जाएंगी, उतनी जल्दी हमारे मोर्चों में अलर्टनेस आ जाएगी। वरना हम सोए होंगे अमन अमन की बातें कर रहे होंगे और हमारे सर पे आके शब खून मार दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हुर्मत की खातिर अगर आपके बदन से खून का एक कतरा भी बह गया ना, आपके लिए पुल सिरात से गुजरना कोई मसला नहीं रहेगा। हम तो इंतज़ार करते हैं कि बेमौत ना मारे जाएं, बेखबरी में ना मारे जाएं। इससे बढ़कर सादत और क्या होगी कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अपनी सफ़े दुरुस्त कर लें। आप कभी इसकी लज्जत महसूस करो, यानी और ज़िंदगी में हमारा क्या काम अच्छा है। तो हमें कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अपने आप को सुधार लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए हम इतने ताकतवर हो जाएं कि किसी की जुर्रत ना हो गुस्ताखी करने की। हम क्यों कमज़ोर हैं? तालीमी निज़ाम में हम कमज़ोर, अदल में कमज़ोर, फाइनेंस में कमज़ोर, हर चीज़ में हम कमज़ोर हैं। हाँ, हर चीज़ में कमज़ोर हैं। हमारी थ्रेट नहीं है, लोग डरते नहीं हैं, लोग हमारी निस्बतों को अजीब व गरीब किस्म की तौहीन कर रहे हैं, ब्लास्फेमी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हवा उखड़ी हुई है, हम आपस में मुतहद नहीं। हम लोगों को ऐसी खामखा 2-4 दिन डीपियाँ चेंज करेंगे, 2-4 दिन नारे मारेंगे, बस ख़त्म। दे नो इट, उन्हें पता है। इसलिए वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, और डिसइंफॉर्मेशन इसलिए फैलाते हैं कि उन्हें पता है कि हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम फ़र्क ही नहीं कर रहे कि एक आम इंडिविजुअल जब ब्लास्फेमी करता है और एक मुल्क का सदर जब इस चीज़ को ऑन करता है, उसमें क्या फ़र्क है। ये फ़र्क भी हमें नहीं सिखाया गया, हालांकि ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इस पे मैं आपको बताऊं, अब तक अगर हम मुसलमान ताकतवर होते तो अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की टांगें कांप रही होती। किसी के कान पे इसलिए जूं नहीं रेंगी कि हमारे OIC पे जूं नहीं रूंगी। आपको समझ आ रही है? हम किसी को क्या शिकवा करें? अक़वाम मुत्तहिदा कम्स लेटर, OIC कम्स फर्स्ट। हमारे अपने मुल्कों के अंदर जूं नहीं रेंग रही, इट्स नथिंग, इट्स नॉर्मल। तो भाई फिर रोना किस बात का? फिर कह दो सब जज्बाती नौजवानों को कह दो कि भाई आप लोग भी ये काम ना करें। सिर्फ वो पंजाबी च कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी क्यों लाते हो? फिर आप समझ रहे हो? वजह ये है हम कमज़ोर हैं और हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। मुआशरे में भी जब कोई इंडिविजुअल भी वीक होता है तो उसके ऊपर सबकी इजारादारी चलती है। आप अपने मुल्क की मिसाल ले लें, गरीब आदमी को रगड़ दिया जाता है, हर जगह पे रगड़ दिया जाता है। जो पिछले कई सालों से मैं आप नौजवानों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ कि ताकत बनो, कुछ बनो। माड़े रहोगे, बेबस रहोगे तो यही कुछ होता रहेगा सारी ज़िंदगी, यही कुछ होता रहेगा। हमने ज़िंदगी गुजार ली है, आप लोगों ने गुजारनी है। अपने आप को कमज़ोर ना करो। कमज़ोर इंसान करता है अपने आप को जब वक्त ज़ाया करता है। पढ़ें, जो ज़िंदगी में चांस मिलता है उस चांस की तरफ बढ़ें। वो कमीशन का चांस हो, CSP ऑफिसर का चांस हो, बिज़नेस का चांस हो, राइट तरीके से आगे बढ़ें। जहां आपको चांस मिलता है आप अच्छे डॉक्टर बनो, लेकिन पावरफुल बनो। ये मस्कीन ज़िंदगियां कब तक हम, दिस इज़ नॉट इस्लाम। ये गलत तालीमात आपके पास पहुंची हुई हैं कि इस्लाम इस तरह की मस्कीनी सिखाता है। इस्लाम का बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है, ये दुनिया आर्जी है, ये खेल तमाशा है। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ से हमने चले जाना है, ये ईमान पक्का रखें। लेकिन इस दुनिया के अंदर हमने जितनी ताकत लेनी है वो अल्लाह के लिए लेनी है, ताकि हम अल्लाह का निज़ाम गालिब कर सकें। हम कमज़ोर हुए तो हम किसका निज़ाम गालिब करेंगे? कमज़ोरी का। और कमज़ोर कौमें निज़ाम गालिब नहीं किया करती, कमज़ोर कौमें मगलूब हो जाया करती हैं। उनके ऊपर लोग अपना निज़ाम गालिब करते हैं। यही कुछ हो रहा है हमारे साथ। हम अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना सकेंगे, हमें लिस्टें दे दी जाती हैं कि ये करोगे तो तब, वरना आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और ये रियलिटी है, मैं इस बात पे गुस्से में नहीं आता। मुझे पता है वेयर डू वी स्टैंड। हमारी हवा उखड़ी हुई है,
ہماری ہوا اس لیے اکھڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارے آپس کے مسلکی فرقہ واریت کے جھگڑے ہمیں اس حال میں پہنچا چکے ہیں. ہم اس طریقے سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی اٹھتا ہے، آج بھی 1500 سال بعد بھی کوئی بھی اٹھتا ہے اور سنی شیعہ کا جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے. کوئی شرارت کرنے والا اٹھتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی مسجدیں جلا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے. آپ کو یعنی کچھ سمجھ ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دراصل ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. میں نے اس لیے پاکستان سے بات شروع کی تھی. یہ وطن ہے تو ہم ہیں. پاکستان کے ادارے یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا فخر ہے. آپ کو بہت ساری ڈس انفارمیشن مل رہی ہے ان دنوں میں، مزید ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، آپ کو ڈس انفارمیشن ملے گی اور بہت زیادہ ملے گی. آپ لوگ اپنی ویل انفارم ہو کے اپنے قدموں پہ کھڑے رہیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آگے کچھ اور سکوت میں دیکھ رہا ہوں خاکم بدہن. مجھے پتہ ہے کیا لاجیکل آگے جا کے لنک نکلے گا. بلوچستان، پنجاب، جاگ پنجابی جاگ، بلوچستان الگ ہو جائے گا، سندھ الگ ہو جائے گا. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیٹرن بنائے گئے ہیں اور مسئلہ موجود ہے. میں بھی تو محرومیوں کا شکار ہوں نا، میں بھی محرومیوں کا شکار ہوں. اور مجھے ان اداروں سے جتنا مجھے شکوہ شاید آپ کو نہ ہو، میرے ساتھ بڑے ظلم اور زیادتیاں ہو چکی ہیں. میری زبان سے آپ کبھی یہ منفیت نہیں سنیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کرنے والے انڈیویجول تھے. انڈیویجولز نے ایسا کیا ہوگا، ناانصافی کی ہوگی میرے ساتھ. میں نے کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کی. نظریات کی بات کرنی چاہیے. میری ذات ہے قبر میں چلی جائے گی، میرا یہ جسم قبر میں چلا جائے گا، لیکن حق اور سچ یہاں پہ قائم رہے گا. کل جال حق کا وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ نوجوان اپنا وقت کس طرح استعمال کرتے ہو، یہ آپ کی سکسیس ہے. ایک مسلمان نوجوان بھی اگر کامیاب ہوتا ہے نا تو اس کا فائدہ اسلام کو ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. ایک مسلمان نوجوان بھی کامیاب ہوگا تو اس کا فائدہ اسلام کو ہوگا. یہ ہے رائٹ انفارمیشن جو آپ کو ہونی چاہیے. آپ نے اس لیے پڑھنا ہے، اس لیے ہنر سیکھنا ہے کہ اس سے اسلام مضبوط ہوگا، آپ کا وطن مضبوط ہوگا. پھر دیکھیں آپ کو نیند نہیں آئے گی، پھر آپ وقت ضائع نہیں کریں گے. 10 گھنٹے اگر آپ فضول گیم میں وقت ضائع کرتے رہیں گے تو قصور کس کا ہے؟ پھر ہمارا مقدر ہے کہ ہم پہ جو بھی آئے وہ غالب ہو جائے. آپ کی ایپس کیوں نہیں اس طرح کی بن رہی؟ آپ کی ایسی ویب سائٹس کیوں نہیں ہیں جس کے اوپر ساری دنیا اکٹھی ہو؟ چونکہ ہم مغلوب ہیں، ہماری ٹیکنالوجی مغلوب ہے، ہماری ہر چیز مغلوب ہے. یہ درد سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. ہمارے خواب بڑے بڑے ہیں، تعبیر کے لیے ہم 2 قدم نہیں چلتے، سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اور اگر چلنے کی کوئی ہمت کرے تو دوسرا ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اپنی سوسائٹی میں جیلسی شروع ہو جائے گی، اپنے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے محرومیوں کا احساس لیے ہوئے اور آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی آئیڈیا چوری کر کے اپنے اوپر اپلائی کریں گے. اب گدھے کا آئیڈیا گھوڑے پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. جو گھوڑا ہے وہ گھوڑا ہے، گھوڑے نے جو سوچا ہے وہ گھوڑا ہی کو چلا سکتا ہے. گدھا اس کو لے کے بھی گدھا ہی رہے گا. گدھے پہ آپ لاکھ کتابیں ڈال دو، قرآن و حدیث ڈال دو گدھے کے اوپر، وہ گھوڑا نہیں بن سکتا. جو کوا ہے وہ کوا ہے. یہاں ہماری سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے. اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے اپنے ہی ایک ادارے کے اندر لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میرے نمبر کسی طریقے سے بن جائیں وزیر اعظم کے سامنے. ایڈوائزروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے. اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے غلط ڈس انفارم کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور یہی اسکولوں کالجوں کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں. تو ہم یا حیو یا قیوم کولیکٹیولی ہمیں سر اٹھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے اوپر زیادہ محنت کی ضرورت ہے. یقین مانیے جتنا ہم مضبوط ہوں گے نا، دوسرے پہلوان کے مسلز کا شکوہ نہیں کیا جاتا، اپنے مسلز بڑھائے جاتے ہیں. دوسرے پہلوان نے مجھے اٹھا کے مارا ہے، وہ مارے گا. کس کو شکایت لگائیں گے آپ اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں. اکھاڑے میں جو پہلوان جس طرح کا مشق کر کے آیا ہوتا ہے، جتنی کثرت ہوتی ہے، وہ اٹھا کے مارے گا. آپ نے ڈنڈ بیٹھ کے کیوں نہیں ماری؟
آپ سوئے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، آپ اکھاڑے میں شوق بہت ہے آپ کو کشتی لڑنے کا، تو اگلا مشق کر کے آیا 6 مہینے 6 سال تک اس نے اپنے آپ کو رونگا ہے۔ آپ نے کتنا ٹف ٹائم لیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری آج میں ذرا ہائی پیچ پہ بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑا دکھا ہوا ہوں۔ آپ کو دونوں راستوں پہ محنت کرنی ہے۔ جو بات دوسری غلط ہو رہی ہے، وہاں سے ناجائز جو کام ہو رہا ہے، فرانس ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر زیادہ محنت کرنی ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم ایک گھر میں یونائٹڈ نہیں ہیں، ایک خاندان آپس میں یونائٹڈ نہیں، ایک محلہ آپس میں یونائٹڈ نہیں، ایک شہر آپس میں یونائٹڈ نہیں۔ کسی بازار میں چلے جو لوگ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر روز قتل ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، کون کر رہا ہے؟ ذرا سی بات پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، پوچھو تو کیا ایک ذرا سی بات پہ لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ تو ہمارے کرتوت ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہم ایسا کرتے ہیں، پوری دنیا میں ایسا ہے، لیکن وہ کنٹیمنیٹ کرتے ہیں، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے سسٹم کو۔ ہمارا تو نیچے سے اوپر تک ایک بریچ ہوتا چلا جاتا ہے سسٹم، نیچے سے اوپر تک، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا زیادہ وہ نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے، اور جو جتنا ماڑا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو اگر اس نظام کو ہی رکھنا ہے تو اس میں طاقتور ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، یا کم از کم وہ طاقت حاصل کرو کہ یہ نظام بدل سکو۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم سے ایک گلی کا نظام نہیں بدل پا رہا، تو ہم کسی دنیا کے ایک ایسے ملک کے جو 500 بڑی کمپنیوں میں 4تھے نمبر پہ آتا ہو، ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اچھا جی، عشق مصطفیٰ، اوکے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہت بڑی جاگیر ہے، کریں کیا اس سے؟ نعرے لگائیں، ڈی پیاں چینج کر دیں۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس عشق کو اپنی توانائی بنائیں، اس عشق کو استعمال کر کے جب مسلمان اپنی زندگیوں میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے، یقین مانیے کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ بس یہ میسج ہے، جب پاکستان اپنی صفوں میں متحد ہو جائے گا، پاکستان کے نوجوان جب کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے اداروں کی طرف انگلی اٹھا سکے، کسی کی جرت نہیں ہوگی، اور کسی ادارے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے ادارے کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے۔ ہم چونکہ ٹوٹے ہوئے ہیں، پھوٹے ہوئے ہیں، قسمت بھی ہماری ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، نظریات بھی کمزور ہو گئے، جذبات بھی کمزور ہو گئے، جسم بھی کمزور ہو گئے، ہر چیز کمزور ہو گئی ہے۔ قصور کس کا ہے؟ جس ملک میں دودھ خالص نہ ملتا ہو، وہاں خلوص کی کمی تو ہوگی۔ یہ آخری جملہ لکھ لیجئے گا، یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، مجھے لگتا یہ ہے کہ میں نے ماسک بھی الٹا ہی پہن لیا جلدی میں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، میری ان تلخ باتوں میں مٹھاس ہے، اس کو محسوس کر لیجئے گا، یا ان میٹھی باتوں میں کڑواہٹ ہے، اس کو محسوس کر لیجئے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز طے کر رکھی ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے۔ میں اس لیے جب بات کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہوں، میں مسلطوں کا شکار ہو کے بات نہیں کرتا کہ شاید میرے کلیجے سے نکلا ہوا یہ درد کسی ایک کلیجے کے اندر چبھ جائے، کھب جائے، کوئی ایک چراغ جل پڑے، کوئی کسی ایک کلیجے کے اندر وہ ہلچل آ جائے، کوئی ایک نوجوان، صرف ایک نوجوان اگر سدھر جائے، یقین مانے پوری ایک اس کا ڈی این اے چینج ہو گیا، اس کی نسل بدل جائے گی، ایک پاکستان کی نسل اچھی ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو بالکل منیمم لیول پہ جا کے بتا رہا ہوں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے رزق کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو اپنی جناب سے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی جناب سے آپ کو رزق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو تمام تر نحوستوں اور نجاستوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی شرارتیں کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے فتنہ پروروں کے فتنے سے بچا کے رکھے۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کی اس دھرتی کو، اس وطن عزیز پاکستان کو ہر قسم کی میلی آنکھ سے بچا کے رکھے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام، پاکستان اور انسان کے مقام کو سمجھ سکیں۔ یہ سمجھ بہت بڑی سمجھ ہے۔ اللہ کریم آپ کو معلوم سے نامعلوم اور نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو درست معلومات ملیں،
اور آپ علم کی راہ پر گامزن ہو جائیں، آپ گمراہ کرنے والوں کو پہچان لیں، آپ مغضوب لوگوں کو پہچان لیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کی محفل، آپ کی صحبت، آپ کی سنگت انعام یافتگان کے ساتھ ہو جائے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اپنی بے جی کے لیے جن کی مجھے بڑی یاد آ رہی ہے آج کل۔ اللہ کریم میری بے جی کی بخشش فرمائے، ان کا سفر آخرت آسان فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور بھی دنیا میں مسلمین مسلمات مومنین مومنات جہاں جہاں پہ دفن ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم سب کے حال پر رحم کرے، سب کی بخشش فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اور ہم جو یہاں موجود ہیں اور جانے والے ہیں اور جو ہمارے بعد آئیں گے اور یہاں رہ کے جائیں گے، اللہ کریم سب کے حال پر رحم کرے، سب کی مشکلیں دور ہوں، سب کو روزگار ملے، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، جو ہاسپٹلز میں اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے، جن کو جس طرح کی پریشانی ہے اپنی بارگاہ سے اللہ کریم اس پریشانی کو دور فرما دے۔ ہم صرف اس کے محتاج ہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، وہی دے گا، اللہ ہی عزت بھی دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم اللہ سے عزت مانگتے ہیں، اللہ کریم ہمیں عزت کی زندگی عطا کرے، اللہ کریم ہمیں عزت کی موت عطا کرے۔ ہم جب اس زمین کے اوپر ہوں تو عز و شرف کے ساتھ اوپر رہیں، اور جب ہم اس زمین کے نیچے دفن ہو جائیں تو عز و شرف کے ساتھ ہمارا وہ سفر جاری رہے، اور جب ہمیں اٹھایا جائے دوبارہ تو ہم عز و شرف والے لوگوں کے ساتھ اٹھیں، اور جب ہمارا حشر ہو، سوال جواب ہوں، تو ہماری عزت برقرار رہے، ہمارا پردہ رہ جائے، ہم خسارہ پانے والوں سے بچ جائیں، لوزر نہ رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔